یہ مرہ نمبر 15 ہے اور گزشتہ جمعہ بھی ہم نے اس میں سے کچھ احادیث سنی تھی۔ اس میں مسائل تو نہیں ہیں، اس میں یعنی قبر کیا ہے، اس کا عنوان ہے کہ قبر کیا ہے، اور قبر سے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس میں جمع کی گئی ہیں۔ 2 احادیث ہم نے سنی تھیں، آج تیسری حدیث ہے، اور یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے جو مسند احمد کی ہے، جس میں قبر میں سوال و جواب کے بارے میں ہے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کریدنے لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اسے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسے مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نام اعمال والی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا، پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، خوشپوش، عمدہ خوشبو والے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا ہے جو خیر لے کر آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، میرے رب،
قیامت قائم کر دے، اے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکلا، وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے۔ پھر فرشتے اسے یوں کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار سلاخ کو تر اون روئی میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں، وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں، دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ ترجمہ، اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال زمین کی زیریں تہ سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا اور اسے پرندوں نے اچک لیا یا ہوا اسے اڑا کر دور دراز لے گئی۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بدشکل، بدصورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یہ مسند احمد کی روایت تھی۔ آخر میں یعنی عذاب قبر کے حوالے سے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا آج کل فتنوں کا دور ہے، اب عذاب قبر کے منکر وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کہتے ہیں جی قبر میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے آیا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ عذاب کا تعلق روح اور جسم دونوں سے ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انسان کی وفات سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا زمانہ عالم برزخ ہے، اور برزخی زندگی کا انحصار صرف قبر ہی پر نہیں بلکہ موت کے بعد جس میں انسانی کے اجزاء جہاں بھی پائے جائیں، خواہ وہ مٹی کا گڑھا ہو یا سمندر کا پانی ہو یا جانوروں کا پیٹ ہو، یعنی مرنے کے بعد کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کسی کو جانور نے کھا لیا، تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے اس کا جو برزخ ہے قبر ہے وہی ہے۔
یہ سب اس کے لیے قبر کے درجے میں ہیں۔ یہی برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ موت کے بعد اسی عالم برزخ میں روح انسانی اپنے بدن یا جزو بدن کی طرف متوجہ ہوتی ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکے۔ پھر اس روح کا جسم کے ساتھ کم از کم اس قدر تعلق ضرور باقی رہتا ہے کہ وہ اس کی بنا پر قبر کی راحت و عذاب کو محسوس کر سکے۔ تاہم یہ ایسی چیز ہے جو انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی اور بندہ اس کی کیفیات جاننے کا مکلف بھی نہیں۔ اس پر بلا کسی تفصیل مخبر صادق یعنی سچی خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں دعا ہے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت میں آزمائش سے اور دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے پوچھنا چاہتے ہیں تو